سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے چیف ایگزیکٹو ملک محسن صاحب لائن پر موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے جناب ہمیں موقع دیا، اور تمام سننے والے کو بھی سب کو میرا سلام۔ ملک صاحب، چونکہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ میڈیا پہ زیادہ اتنے رہتے نہیں ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ کو جس طرح کہتے ہیں کام آپ کا کام ہے کام کرنا، آپ میڈیا پہ زیادہ آتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس جو پوسٹ ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی ہے، تو اس سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے پوری جماعت آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن آپ بولتے بہت کم ہے، کیا بات ہے؟ جب جماعت کام کر رہی ہو تو اس میں دخل اندازی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو کام ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں، تو بس اسی چیز کو میں تو نظر رکھتا ہوں اس کے اوپر کہ جو کام ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں، بس دخل اندازی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ملک صاحب، آپ نے بجا فرمایا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے، نہ آپ کا کوئی سپوکس مین مجھے مل رہا ہے، نہ آپ کا جنرل سیکرٹری مجھے مل رہا ہے، نہ ہی آپ کے صدر محترم جو ہیں وہ مجھے مل رہے ہیں، مجبوراً مجھے آپ کو کال کرنی پڑی۔ جی موسٹ ویلکم سر، ہمیں تو آپ نے جب بھی کال کی ہے ہم نے آپ کے کال اٹھائی اور آپ سے بات بھی کی ہے، تو یہ تو ان کا اپنا میٹر ہے کہ وہ کیوں نہیں آپ سے مل رہے، کیا وجوہات ہیں، آپ سے کیا شکوہ شکایت ہیں، یا کیا گلے ہیں، یا کیا مسئلے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کا نہیں، فون وہ کیوں نہیں ایک اٹھا رہے۔ آپ کے پتہ نہیں تھے، وہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں سپوکس مین تھے، وہ کہتے تھے جب ہمیں میسج کیا تو میں نے چھوڑ دیا، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ وقفہ لوں گا، تو ہم نے کہیں سے بات سنی جو وہ کہتے جی دوبارہ واپس آ گئے ہیں، تو ہم نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، اپنی زبان سے بتا دیں، کیا رضوان صاحب آپ کے سپوکس مین دوبارہ واپس آ گئے ہیں؟ جی وہ تو انہوں نے تھوڑی دیر کام کی مصروفیات کی وجہ سے جو نا پاؤز کیا ہوا تھا، تو وہ غالباً واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح لیکن سنا وہ کیا الیکٹڈ سپوکس مین ہے یا نامزد کیے گئے ہیں؟ آپ نے نامزد کیا ہے؟ جی وہ الیکٹڈ اسپوکس مین ہے، نامزد پوری ٹیم نے کیا ہوا ہے ان کو۔ چلے ملک صاحب، آتے ہیں، آج آپ کا پروگرام ہونے جا رہا ہے جو میں نے اشتہار پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ، تو اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں گے۔ جی وہ پروگرام تو ایک جلسہ ٹائپ ہو رہا ہے، پوری یورپ کے جو الیکٹڈ باڈی کے ممبرانز ہیں، جو وزراء ہیں اور دوسرے کچھ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس پہ آئیں گے اور لائف اپنی اپنی اسپیچ کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور ویسے بھی وہ ایک لنک ہے، آپ اگر نہ بھی آ سکیں تو اپنے لنک کے تھرو بھی گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے ملک صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، ویسے بھی موسم بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، ٹائم بھی رات کا ہو گیا، تو سردی ہے کافی، ہاں سردی بھی کافی ہے، تو یہ جو دنیا میں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح اپنا کیا نام ہے وہ بہت سارے جو آپ کے پاکستان کے سابقہ یا موجودہ وزراء تھے وہ کریں گے، میں آپ کا زلفی بخاری کا ایک میسج بھی سن رہا تھا، ڈیفینیٹ زلفی بخاری صاحب بھی وہ بولیں گے، اسی طرح وہ مونچھوں والے آپ کے ایک لیڈر ہیں، پتہ نہیں کیا، مجھے ان کا نام نہیں ہے، وہ بھی ان کی تصاویر میں نے دیکھی تھی، اور بھی بہت سی تصاویر دیکھی ہیں، تو یہ آپ نے ایک عالمی بندوبست کیا، بڑی سکرین پہ خالی ان کو سننا ہے، تو میں نے سنا تھا یہ فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہے۔ نہیں فنڈ ریزنگ کا پروگرام ابھی نہیں، وہ لانچ ہو رہا ہے، وہ تو جنوری میں جا کے کچھ ہوگا، اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چل رہی ہے پروگرام، یہ لائف میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جو دکھا رہے ہیں لائف سب وزراء، تو یہ صرف اس لیے ہے، یہ فنڈ ریزنگ کا کوئی پروگرام نہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا۔ ملک صاحب، یہ جو سابق وزراء یہ بولیں گے، اس کا جو ہے وہ تھیم کیا ہے، جو موضوع کیا ہے، کیا وہ الیکشن کے بارے میں بتائیں گے یا پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بتائیں گے یا اپنی پارٹی کے بارے میں؟ الیکشن کے بارے میں بھی بات ہوگی، پاکستان کے موجودہ حالات پہ بھی بات ہوگی، اور پارٹی کے جو ویژن ہے وہ اس کے بارے میں بھی ساری بات ہوگی۔ یہ تو ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے ٹاپک پہ بات کرے گا، یہ تو میں ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتا کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، مگر زیادہ تر فوکس جو ہے وہ الیکشن کے اوپر ہوگا، اور اسی لیے وہ یہ سب پروگرام ہو رہا ہے۔ ملک صاحب، اگر آپ کو بات کر ڈیفینیٹ آپ کو موقع ملے گا، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو انہیں کہیے گا کہ اوورسیز کو تو ہمیں ووٹ کا حق ہی نہیں ہے، تو بات تو ساری اوورسیز میں کی ہے، تو اوورسیز کو کیا رول ادا کرنا چاہیے جن کے پاس ووٹ کا حق ہی نہیں ہے؟ بات تو آپ کی بالکل بجائے راجہ صاحب، یہ تو خان صاحب نے پہلے اوورسیز کو حق دیا تھا، مگر بعد میں یہ جو آپ کے
دوسری پارٹیز ہیں ان لوگوں نے یہ سارا کچھ پھر وہ کینسل کر دیا. یہ تو ہے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے ان کو ایکسیپٹیبل ہے, ہم لوگوں کی جائیدادیں ادھر پڑی ہوئی ہیں, ہم لوگوں کا پاسورڈ بھی پھر وہ بھی کینسل کر دیں تاکہ ہمیں کوئی نیا پاسورڈ ایشو کر دے کہ ہم پاکستانی ہے ہی نہیں. تو میرے نہیں خیال میں یہ کوئی صحیح انہوں نے یہ کام کیا, یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو ایک تو ہمیں شہریت نہیں دیتے, اس قسم کا یہی مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہم شہری نہیں. اگر ہمیں ووٹ کا حق نہیں تو پھر ہم سے پاسپورٹ بھی لے لیں واپس. تو یہ بڑی صاحب آپ چونکہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں, آپ جمہوری بات کرتے ہیں, آپ نے یہاں کی جمہوریت کو دیکھا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا ماحول ہو, اسی طرح کا. یہ تو بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے جب حکومتیں ہوتی ہیں اس وقت. بہرحال چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. باقی ملک صاحب چونکہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, یہ جو آپ کے پارٹی کے اسپوکس مین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ ٹچ رہنا, موجودہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دینا. اسی طرح جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ فون پر جو اویلیبل ہوا کریں تاکہ ان سے کوئی رابطہ کرے. تو ڈیفینیٹ صدر جو ہوتے ہیں, صدر کی طرف تھوڑی بڑی پوسٹ ہو جاتی ہے تو الیکشن میں تو یہ بڑے جلدی فون اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد الیکشن کے بعد ذرا مشکل ہوتا ہے, صدر جو بن جاتے ہیں. تو ذرا یہ آپ پارٹی کو کھینچ کے رکھیں. جی ہمارا تو کہنا ہی بنتا ہے نا, ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا, ہم اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کوئی نہیں فون اٹھاتا یا کیا وجوہات ہے وہ نہیں اٹھا رہے, تو اس کا جواب تو وہ خود ہی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. ہمیں تو آپ نے جب بھی فون کیا ہم نے فون اٹھایا بھی ہے. آپ تو 12 مہینے اویلیبل رہے, جب بھی بات کی آپ نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بات ایک سیکنڈ کے اندر فون نہیں اٹھا سکے فوراً آپ نے فون کیا. لیکن یہ پوسٹیں لینے کا پھر شوق کیوں ہوتا ہے؟ بس پھر نام کمانے کا, پوسٹیں لینے کا, تصویریں بنوانے کا بھی تو کسی کو شوق ہوتا ہے ایسا. اسی لیے تو نہ تو ہم کوئی تصویر بنواتے ہیں زیادہ, نہ میڈیا پہ آنے کا شوق ہے. ہم تو کام کے اوپر توجہ فوکس کرتے ہیں. جو مجھے تو میری کمیونٹی کے لیے چاہیے, میں تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں ہمیشہ. میں سب سے پہلے ڈنمارک کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں, میں تو نہیں کرتا پاکستان کی بات. پاکستان کی بات بعد میں کروں گا. میں سب سے پہلے میں ڈنمارک میں رہنے والے اپنے جو لوگ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, جن کی جو مشکلاتوں میں گرے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں سوچو. پہلے میرے گھر میں بھوک ہے اور میں دوسرے لوگوں کے لیے دیکھوں کا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. میں اس چیز کو نہیں, بے شک کچھ لوگ میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں, مگر یہ غلط ہے کہ جب تک میرا گھر نہیں ٹھیک ہوگا اس وقت تک میں دوسروں کا گھر نہیں ٹھیک کر سکتا. ملک صاحب آپ نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی پی آئی اے کے متعلق. میرے گھر میں کروڑوں, ہاں کیوں نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا پی آئی اے کے متعلق لوگوں کو عذاب بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. ہمیں ہر دوسرے دن نیا لالی پاپ دے دیتے ہو کہ ہم اوورسیز ریڑھ کی ہڈی ہیں, اوورسیز یہ ہے, اور کیا اوورسیز کے لیے کیا. کتوں سے بدتر ہمارا حال کرتے جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. ہمارے بچوں کی چیزیں کھول کے دیکھتے ہو کہ یہ کیا ہے, یہ کیا لے کے جا رہے ہو. یہ کوئی طریقہ تم لوگوں کا. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے 16 12 18 گھنٹے ہم سفر کر کے پاکستان جاتے ہیں, ہماری ایئر لائن بند کر دی آپ لوگوں نے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک وہ نہیں آپ ٹھیک کر سکے تو آپ نیا پاکستان بنائیں گے یا دوسری یہ چیزیں کریں گے. ہاں صاحب جتنی دیر تھے انہوں نے باتیں اٹھائی ہیں, انہوں نے اوپن بھی ہو جانی تھی, مگر یہ ہے کہ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اور مزید پینڈنگ پڑ گئے. اب اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. آج اگر آپ کو موقع ملے, پتہ نہیں کیا آپ کا ڈومین ہوگا یا ماحول کیسا ہوگا آج کے پروگرام کا, تو یہ چیزیں اپنے لیڈران کے ساتھ سابقہ وزراء کے سامنے رکھیں. جی جناب, ہم لوگوں نے تو رکھی تھی. ہم لوگ تو اپنی جیب سے خرچ کر کے پاکستان پچھلے سابقہ جو صدر رہ چکے ہیں عمران محبوب, ان کے ساتھ ادھر گئے تھے اسمبلی میں, یہ ساری باتیں کی تھی, ان کے منہ کے اوپر کی تھی اس نے بندے نے کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری ضروریات ہے, اس کے اوپر توجہ دیں. آپ لوگ ادھر بیٹھ کے بس ہنس کے تو کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہیں ہم نے لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں, تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم لوگ ملک صاحب آج زلفی بخاری سے پوچھیں جو اشتہار دے کر جا رہا ہے آج کے پروگرام کے بارے میں, سب کو دعوت دے رہے ہیں, اس بندے سے پوچھیں آپ. جی دیکھیں زلفی بخاری نے تو بات ہی کر سکتے نا جب اقتدار میں ہوں گی, ان کی حکومت ہوگی, جب ہوگی تو یہ باتیں پھر ہم بندہ ڈٹ کے کر سکتا ہے. جی اب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اب بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں. وہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے ہو جائیں گی, جی آپ کی بات نوٹ کر لیجیے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جیسی ہماری حکومت آتی ہے تو پھر ہم یہ اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں گے. مگر اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے. تو ملک صاحب آج کیا امید لے کر جا رہے ہیں آپ ان سابقہ وزراء کے پاس؟ کیا امید ہے آپ کا, جو مین ایجنڈا کیا ہے؟
مین ایجنڈا تو انہوں نے بتانا ہے نا ہمیں کہ ان کو وہ کیا ویژن لے کر آئے ہیں, وہ کیا لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اس کے بعد ہی ہم کچھ ڈیسائیڈ کریں گے نا. بات تو وہی آپ کی سچ ہوئی نا کہ ہمیں تو ووٹ کا حق ہی نہیں حاصل, تو ہم لوگ بس زبردستی سارے لگے ہوئے ہیں. ہم تو صرف خان صاحب کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چلیں جی اللہ کرے یہ بندہ آئے تو کچھ حالات ملک کے پھر بہتر ہوں. خان صاحب کے لیے تو ایسے حالات سب نے مل جل کر پیدا کر دیے, انہوں نے تو اپنی چیئرمین شپ چھوڑ دی ہے. بس پھر وہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اسی طرح ہوتا ہے نا, بیچ میں جو غدار ہوتے ہیں نا, بس ان کی شکلیں نظر آ گئی ہیں غداروں کی, تو اب اللہ بہتر کرے گا جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے جو نئی نسل آئے گی یا نئی جنریشن جو آئے گی یا جو نئے وزراء آئیں گے ان کے تو اب سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. بندہ اسی طرح سیکھتا ہے نا گر کے. مل صاحب آپ چونکہ بولتے رہتے ہیں, آپ ہمیشہ فوج کے حق میں بولتے ہیں, اسٹیٹ کے حق میں بولتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جہاں جاتے ہیں عام ڈیمونسٹریشن ہو, 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, ویسی کہ آپ ہمیشہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کہتے ہیں. آپ ان کو سمجھایا کریں کہ اسٹیٹ ہے تو سب کچھ ہے. میری جان میرا گاڑی نہیں تو پھر میں تو پھر جب گاڑی نہ ہو تو پھر بندے نے کیونکہ عزت کیا ہونی ہے. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ساری چیزیں اسٹیٹ والی آپ نے بات کی. چلیں آپ کا ٹائم ہے, آپ نے جانا ہے, میں نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا, آپ کا بہت کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں بات, مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیڈران کو سوچنا چاہیے کب تک ہم اس طرح چور بازاری اور یہ ڈاکہ کرتے رہیں گے. کتنا کہ کھائیں گے ہم لوگ یار, کتنا کہ کھا لیں گے ہم لوگ. کوئی خدا کا خوف کرو, آگے بھی جانا ہے, کوئی جواب اس کو بھی دینا ہے پروردگار کو بھی کہ میں نے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے کیا کیا. مل صاحب دیکھیں نا, آپ سارا دن محنت کرتے ہیں, ٹیکس کا پیسہ ٹیکس پیمنٹ کر کے 2 4 آنے بچتے ہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ کھا کر کوشش کرتے ہیں کہ چلیں جہاں بھی پارٹیسپیٹ آپ کرتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, مہمان نواز, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ملک صاحب یہ جو جتنے بھی پاکستان کے لیڈر ہیں, میں ایک کی بات نہیں کروں, A to Z میں بات کروں, کسی کو میں علیحدہ نہیں کر رہا, کسی کو چھوٹ نہیں دے رہا. یہ سارے ارب پتی کھرب پتی ہیں, بڑے بڑے گھروں میں لینے والے ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس ہے, گارڈز ان کے پاس ہے. اگر ہم لوگ ان کی سہولت کے لیے لگے ہوئے, ان کے بچوں کو جو آگے لانے کے لیے لگے یا ان کو آگے لانے کے لیے, تو ملک صاحب کیا ہم سے ایسا کچھ زیادہ بیوقوف ہے؟ بھائی صاحب یہ ایک چوروں کا ٹولے ہے جو کئی صدیوں سے ہمارے اوپر چھائے جو ہے نا قابض ہوئے ہیں. اب اس کو توڑنے کے لیے خان صاحب نے بات کی ہے نا, ان کا کوئی بھائی آیا ہے, کوئی اس کا بیٹا آیا ہے, کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی بندہ آیا ہے, وہ اکیلا آدمی لڑ رہا ہے, اور اکیلا آدمی وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ موسی سیاست جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے تاکہ میرا بیٹا آ گیا, میرے بیٹے کا آگے سے بیٹا آ گیا. یہ کیا بدماشی ہے آپ کا؟ اس کا مطلب ہے کہ راج صاحب کا بیٹے کے اندر عقل نہیں ہے, ملک صاحب کے بیٹے کے اندر عقل نہیں ہے, صرف اسی خاندانوں کے اندر عقل ہے. یہی اقتدار میں رہ سکتے ہیں, یہی ہمارا خون چوسیں گے ساری زندگی. یہ سب ٹوٹل غلط ہے سر. نئے بندے کو موقع ملنا چاہیے. جو نیا بچے ہوتے ہیں ان کا زیادہ برین کام کرتا ہے ہم لوگوں کے سے, وہ زیادہ فیل کر سکتے ہیں. وہ غریب آدمی زیادہ فیل کر سکتے ہیں غربت کیا چیز ہے. ان لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ جو لوگ آتے ہیں انڈوں کو کلوں میں تول دیتے ہیں اور آلوؤں کو درجنوں میں تول دیتے ہیں. یہ کریں گے ہمارے اوپر حکومت؟ تو ٹھیک ہے, جس طرح سے پھر آپ لوگوں کا نصیب ہے اسی طرح کریں, نان اور چھولے کھا کے ووٹ دے دیں, بس ٹھیک ہے. ملک صاحب آپ کو پیشگی مبارکباد دیں. آپ کے پاس لطیف کھوسہ صاحب آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے جیالے, جنہوں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری, اب عمران خان کے جیالے ہوں گے. انہوں نے کہا میرے بیٹے PTI کے ٹکٹ سے لڑیں گے. جی وہ بس ٹھیک ہے جی. وہ ایک بیٹے کو ادھر کر دیا, باپ ادھر آ گئے, بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ملک صاحب پھر تو جو بیچارے قربانی جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, جس امید پہ پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو میری جان ہم لوگوں کو چاہیے نا کہ خود اپنی عقل کو ہاتھ ڈالیں کہ ایک بندہ ایک طرف جا رہا ہے, بیٹے کو اس طرف کھڑا کر رہا ہے, خود اس طرف کھڑا ہو رہا ہے. یعنی کہ کوئی چانس مس نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ. تو ٹھیک چلے ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی پوری ٹیم کو سلام عرض کیجیے گا. انہوں نے کہا جی کہ ٹیلی فون کا بل میں دے دیا کروں گا, اٹھا لیا کریں. راج صاحب یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں, یا آپ نے ان کو, میں تو کہہ ہی سکتا ہوں. میں نے تو ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نا میڈیا کے اوپر بات کیا کریں, میڈیا سے تعلقات ٹھیک رکھا کریں. تو بس یہ باتوں کا سوال ہوگا, آپ کے سوالوں کا جواب نہیں کچھ دے سکتے, یا وہ آپ کو نہیں سمجھ سکے. مجھے نہیں اس چیز کا علم. بہرحال یہ ہے کہ میں تو کہہ دوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کو بار بار انہوں نے ہر بندے کو فون کیا, مگر کسی نے بھی ان کے ساتھ جو نا رابطہ نہیں کیا, تو یہ غلط بات ہے. چلے ملک صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.
سمجھ یہ تھے ملک محسن صاحب جو کہ پاکستان پی ٹی آئی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی، وہ کھری بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اپنی عوام کے ساتھ ہیں. پی آئی اے کے لیے وہ بہت آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مثبت رائے بھی دیتے رہتے ہیں.